هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ عبادت کی تعریف یوں کرتے ہیں: عبادت در حقیقت مشغول کردن تمام اعضاء و جوارے ظاہر و باطن دو راہ او و بمرضیات او، یعنی اپنے تمام اعضاء، چاہے وہ اعضاء ظاہری ہوں چاہے وہ اعضاء باطنی ہوں، ان سب کو اللہ کے راستے میں اس کی مرضیات پر لگا دینا، اس کا نام عبادت ہے. اپنے سارے اعضاء کو، چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، ظاہری اعضاء ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، سر، اور باطنی سوچ، فکر، یہ ساری، کہ اپنے اعضاء ظاہری اور باطنی کو اللہ کے راستے میں اس کی مرضیات کے مطابق لگا دینا، اس کا نام عبادت ہے. اس کا نام کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے. تو فرمایا کہ عبادت انسان کے ظاہری اعضاء سے بھی ہوتی ہے اور باطنی اعضاء سے بھی ہوتی ہے. اب جو ظاہر کے متعلق ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے زبان سے عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن و حدیث پڑھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، دعا کرنا، اور اسی طرح آنکھ کی عبادت کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں. النظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا ثواب. النظر الی المصحف، قرآن کو دیکھنا ثواب. النظر الی وجہ الوالدین، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ ہر درخت اور ہر پودے کا ایک ایک پتا پروردگار کی معرفت کا دفتر ہے. ٹھیک ہے، بشرطے کہ کوئی اس میں غور و فکر کرے. تو گویا کہ عقل کی عبادات، سوچ و فکر کی عبادات، اسی طرح کان کی عبادات. کان کی عبادات کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا وعظ سننا، اللہ والوں کی باتیں سننا، صحیح بات سننا، غلط بات نہ سننا. اس سے اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کی عبادات بھی ہیں. ہاتھ قرآن و حدیث اس سے چھونا، ٹھیک ہے، نیکی کے کام میں ہاتھ کو آگے بڑھانا، مصافحہ کرنا، سلام کرنا، نیکی کے رستے کی طرف اشارہ کر دینا، بتلا دینا، کسی غریب اور کمزور کو پکڑ کے رستہ گزار دینا، رستے میں تکلیف دہ چیزیں اٹھا کے ایک طرف کر دینا، یہ سب ہاتھ کی عبادات ہے. اسی طرح پاؤں کی عبادات بھی ہیں. پاؤں سے مسجد چل کے جانا، جہاد میں جانا، علم سیکھنے کے لیے جانا، کسی ضعیف اور کمزور کی مدد کے لیے جانا. تو یہ ساری کی ساری ظاہری عبادات. اسی طرح باطنی عبادات، عقل اور فکر کہ قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا. کتنی قدرت کی نشانی. اللہ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو غور و فکر کرنا، قرآن کے معانی اور مطلب کو سمجھنے میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، احکام شریعہ کے حکم میں فکر کرنا، اس کو سمجھنا. اسی طرح نفس کی عبادات بھی ہیں. قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ برائی کی طرف ابھارتا ہے. تو اس کو برائی سے بچانا، تکالیف پر صبر کرنا. سردی میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے اور گرمی میں لمبا روزہ مشکل لگتا ہے، صبر کرنا، مسجد میں اعتکاف کرنا، مصائب پر صبر کرنا، یہ ساری اسی میں ہے. پھر دل کی عبادات بھی ہیں.
اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا ان فی الجسد لمضغہ، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ لوتھڑا درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلو، اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو دل کی عبادت بھی ہے، دل میں اللہ کی محبت کو بٹھائے، اللہ کے دوستوں کی محبت کو بٹھائے، اللہ کے دشمنوں کی دشمنی کو بٹھائے، یہ ساری دل کی محبت ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کی رحمت کی امید رکھے۔ اسی طرح روح کی عبادات بھی ہیں کہ روح اللہ کی انوارات الہیہ کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی طرف اس کو جھکائے۔ ان ساری عبادات میں ظاہری ہوں باطنی ہوں، ان سب عبادات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیں ایاک نعبد، یہ ایاک یہ مفعول کی ضمیر ہے۔ عربی زبان کا طریقہ یہ ہے، عربی زبان اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل اس کے بعد ہوتا ہے، مفعول اس کے بعد ہوتا ہے، یہ مفعول کی ضمیر ہوتی ہے۔ تو نعبد یہ فعل فاعل، اسی طرح نستعین اور ایاک یہ مفعول ہے، بعد میں آنا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک، نستعین ایاک، مطلب یوں آتا، لیکن یوں نہیں، ایاک نعبد، ایاک کو پہلے لے آئے، نعبد کو بعد میں۔ تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ تو علم معانی والے لکھتے ہیں کہ جس لفظ کا حق مؤخر ہونے کا ہو، یعنی جس لفظ کا حق یہ ہے کہ اس کو بعد میں لایا جائے، اگر اس کو پہلے لے آئیں، مقدم لے آئیں، تو اس سے جو چیز مقصود ہوتی ہے اس میں حصر پیدا کرنا ہوتا ہے، اس میں اختصاص پیدا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مفعول کی ضمیر ایاک کو مقدم لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ذات میں ہی بند ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ عبادت کو صرف اللہ کی ذات میں بند کیا ہے۔ پھر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں عبادت کا ذکر پہلے ہے، ایاک نعبد، عبادت کا ذکر پہلے ہے اور مدد کا ذکر بعد میں ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد کا ذکر، حالانکہ مدد پہلے مانگی جاتی ہے، عبادت بعد میں ہوتی ہے۔ مدد مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے دے، پھر عبادت کریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہاں پہ کیا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہونا یوں چاہیے تھا ایاک نستعین پہلے آتا، لیکن عبادت کو مقدم کیا اور توفیق کے مانگنے کو مؤخر کر دیا۔ توفیق کے مانگنے کو کیا کر دیا بھائی؟ قرآن کریم میں کیا ہے؟ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کی توفیق کے بغیر۔ تو سوال پہلے ہونا چاہیے، عبادت کا لفظ بعد میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر عبادت کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں کہ عبادت کی ایک قسم توحید فی العبادت ہے، عبادت کی ایک قسم کیا ہے؟ یعنی عبادت میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف اور صرف عبادت توحید فی العبادت کا معنی کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت موقوف ہے عقیدے کے درست ہونے پر۔ کس کے درست ہونے پر؟ عقیدہ درست ہوگا تو عبادت قبول ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ تو عقیدے کی درستگی بنیادی چیز ہے، عقیدے کی درستگی بنیادی چیز ہے، اسی پر عمل کا دار و مدار ہے، اسی پر عمل کا کیا ہے؟ تو اسی لیے ایاک نعبد کو پہلے ذکر کیا کہ عقیدہ پہلے درست کرو،
پھر تمہاری عبادت چلے گی۔ عقیدہ درست کرو، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا، اور اخلاص اسی وقت پیدا ہوگا جب ایمان پاک ہوگا، کفر سے، شرک سے، منافقت سے، شک سے، ان الحاد سے۔ اگر ایمان ان چیزوں سے پاک نہیں ہے تو اخلاص پیدا نہیں ہوگا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں ایاک نعبد کو مقدم لانا اسی وجہ سے ہے کہ اپنے عقیدے کو پاک کرو، پھر اللہ سے سوال کرو۔ عقیدے کو پاک کرو، پھر کس سے سوال کرو؟ اللہ سے سوال کرو۔ بعض علماء نے اس کو یوں بیان کیا کہ عبادت کو مقدم کیا اور سوال کو مؤخر کیا، استعانت مدد کو مؤخر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اول بادشاہ کے حضور جب جاتے ہیں تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں، پھر اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا مطلب سامنے رکھتے ہیں۔ بادشاہی درباروں میں دنیا کا قانون یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو پہلے تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرنے کے بعد پھر ان کو ہدیہ دیتے ہیں، ہدیہ دینے کے بعد پھر اپنا مطلب سامنے رکھتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں بھائی؟ سوال کرتے ہیں۔ اگرچہ خدا تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہوں سے کچھ بھی مناسبت نہیں ہے، لیکن فطرت سلیمہ کا تقاضا یہی ہے، اس لیے اول عبادت کو اس کے حضور عالی میں پیش کر کے اپنی عبودیت کا اظہار کر کے اس کی خوشنودی کو حاصل کر لیا، اس کے بعد نستعین کہہ کے سوال کیا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عبادت وسیلہ ہے، استعانت مطلب ہے۔ استعانت کیا ہے؟ تو وسیلہ پہلے ہوتا ہے، مطلب براری بعد میں ہوتی ہے، اس لیے ایاک نعبد کو پہلے لائے۔ اور بعض علماء نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے، ایاک نعبد یہ چاہتا ہے کہ نفس کو عبادت الہی سے ایک بڑا رتبہ حاصل ہو، اس میں ایک قسم کی خود پسندی ہے، خود پسندی کے پیدا ہونے کا احتمال تھا، تو اس لیے ایاک نستعین کہہ دیا کہ یہ عبادت بھی تیری مدد سے ہی ہو سکتی ہے۔ ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خود پسندی آ سکتی تھی، ہاں؟ تو اس کے فوراً بعد ایاک نستعین لے آئے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ عبادت ہم نہیں کر سکتے تھے، ہم تو تیری مدد سے کر رہے ہیں، ہم تو تیری مدد اور توفیق سے کر رہے ہیں۔ تو اس مرض کا علاج ہو جائے اس لیے ایاک نستعین بعد میں ساتھ لے آئے۔ اب اس آیت میں نعبد اور نستعین، عبادت اور استعانت دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ عبادت کا ذکر کر دیتے، استعانت کا کہیں اگلی آیت میں کر دیتے، نہیں، عبادت اور استعانت دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ وہ کیا حکمت ہے؟ کہ دنیا میں جس قدر مشرکین ہیں وہ اپنے جو ہے خیالی معبودوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور پھر ان سے حاجت کا سوال بھی کرتے تھے۔ تو شرک میں یہ دونوں چیزیں تھیں، عبادت بھی مشرکین کیا کرتے تھے اپنے باطل معبودوں کی اور ان سے مدد بھی مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دلائل قائم کیے، پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سکھلایا ہمیں کہ کہو ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ پھر اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت حرام ہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا نہ کسی کو سجدہ درست ہے، خدا تعالیٰ کے سوا نہ کسی کو رکوع درست ہے۔ صحابہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں، دنیا کے بادشاہ اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتے ہیں، لوگ ان کے سامنے جا کے کیسر و کسرا لوگ ان کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، نبی ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ، اللہ نے قرآن میں کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ سجدہ کس کے لیے؟ واسجدوا للہ، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے فرمایا عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔
نہ کسی کے نام کا روزہ جائز، نہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جائز، نہ صدقہ اور خیرات درست، نہ کسی کے گھر کا طواف بیت اللہ کے طواف کی طرح ہوگا، نہ کسی کو قاضی الحاجات اور دافع الولیات خیال کیا جائے گا۔ یہ سب کون ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک صرف اس کو نہیں کہتے کہ بت پرستوں کی طرح پتھر کی مورتی وغیرہ رکھ کر اس کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، بلکہ کسی کی عظمت، محبت، اطاعت کو وہ درجہ دینا جو اللہ کا حق ہے، جو کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ یہ بھی کس میں داخل ہے؟ شرک میں۔ قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے شرک کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے، پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، تو انہوں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے، ان کو رب نہیں بناتے، تو قرآن نے ہمارے اوپر الزام کیوں لگایا ہے کہ تم اپنے علماء کو رب بناتے ہو اللہ کے سوا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور بہت سی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ کہتا ہاں ایسا تو ہے، ایسا تو فرمایا یہی تو رب قرار دینا ہے، یہی تو کیا کہنا ہے؟ رب قرار دینا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تمہارے علماء کون ہوتے ہیں ان کو حرام کرنے والے؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا یہ حلال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو گویا حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفات کو کسی بندے میں منتقل کرنا یہ گویا کہ اس کو رب بنانا ہے۔ یہ کیا بنانا ہے؟ اس کو رب بنانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس لیے عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب